السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ حاجت پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ان تین باتوں کی میں مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ ویڈیو کو غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صلاۃ حاجت کی فضیلت کے بارے میں کہ نماز حاجت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، انسان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ اللہ سے ضرورت ہو یا کسی بندے سے، تو تب صلاۃ حاجت پڑھنے سے آپ کی وہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو صلاۃ حاجت پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، خواہ اللہ سے یا کسی بندے سے کسی چیز کی ضرورت ہو یا اس سے کوئی کام نکلوانا ہو، آپ کا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہو، نہیں کر رہا، تو صلاۃ حاجت جو ہے پڑھ کے آپ اللہ سے مانگے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو اللہ سے کسی چیز کی حاجت ہو یا کسی بندے سے کسی چیز کی حاجت ہو تو اچھی طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، صلاۃ حاجت کی نیت سے، اپنی ضرورت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف پڑھے اور پھر یوں دعا پڑھ لے، یعنی یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ آپ کی وہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے صلاۃ حاجت پڑھنے کی فضیلت۔ تو صلاۃ حاجت پڑھنے سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اور صلاۃ حاجت کی کتنی رکعتیں؟ صلاۃ حاجت کی 2 ہی رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر آپ اللہ سے مانگے اور یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ صلاۃ حاجت پڑھنے کا وقت کیا ہے، کس وقت صلاۃ حاجت پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، شریعت میں اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ صلاۃ حاجت آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا شریعت نے کہ آپ اس وقت پڑھیں اس وقت نہ پڑھیں۔ جن اوقات میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل کا پڑھنا ممنوع ہے، ان اوقات میں آپ صلاۃ حاجت نہ پڑھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اوقات ہیں۔ ایک ہے طلوع شمس کے وقت، سورج طلوع ہونے کے وقت، اس وقت جو ہے آپ صلاۃ حاجت نہ پڑھیں، 10 سے 12 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلاۃ حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، یعنی سورج جب عین آپ کے سر کے اوپر ہو دوپہر کے وقت، اس وقت جو ہے آپ صلاۃ حاجت نہ پڑھیں۔ زوال سے 5 منٹ پہلے اور زوال کے 5 منٹ کے بعد، یعنی تقریباً 10 منٹ تک جو ہے آپ صلاۃ حاجت نہیں پڑھنی آپ کو۔ اور تیسرے نمبر پر غروب آفتاب کے وقت، جس وقت غروب آفتاب ہو رہا ہو اس وقت بھی جو ہے آپ صلاۃ حاجت آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ جب آپ مغرب کی فرض نماز پڑھ لیں اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلاۃ حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک، یعنی جس وقت جو ہے فجر کا وقت داخل ہو جائے اس وقت سے لے کر طلوع شمس تک، جب تک اشراق کا وقت داخل نہ ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے 10 سے 12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اشراق کے وقت تک، صبح صادق سے لے کر اشراق کے وقت تک آپ جو ہے صلاۃ حاجت نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور فجر کے وقت جو ہے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، سوائے 2 رکعت سنت جو فجر کی نماز ہے، اس کے علاوہ جو ہے نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے، تو اس وقت آپ صلاۃ حاجت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر جو ہے عصر کی نماز کے بعد جب سورج زرد پڑ جائے تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت بھی جو ہے آپ صلاۃ حاجت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو ان اوقات میں آپ صلاۃ حاجت نہ پڑھیں کیونکہ یہ بھی نفل نماز ہے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن میں علماء نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے کہ فرض نماز کے لیے وقت تھوڑا سا بچا ہو جس میں آپ صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، اب اس وقت نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔
اسی طرح جمعے کے خطبے کے وقت، عیدین کے خطبے کے وقت، نماز کسوف اور استسقاء کے خطبوں کے اوقات میں جو ہے نکاح کے خطبے کے دوران علماء نے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے نفل نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور عیدگاہ میں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی منع کیا ہے۔ بہرحال یہ چند اوقات ایسے تھے جن میں نے آپ کو بتایا کہ ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو ان اوقات میں صلاۃ حاجت کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو 5 اوقات جو زیادہ مشہور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، تو ان 5 اوقات میں آپ صلاۃ حاجت کی نماز نہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت صلاۃ حاجت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ صلاۃ حاجت پڑھ لیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو صلاۃ حاجت پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ دیکھیے، صلاۃ حاجت پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جیسے آپ عام نفل نماز پڑھتے ہیں نا، بالکل نفل نماز کی طرح صلاۃ حاجت کی نماز بھی ہے۔ نفل نماز بالکل سنت نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے آپ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے، یا مغرب کی جو 2 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت نفل جو آپ پڑھتے ہیں، بالکل دونوں سیم ہے، ایک ہی جیسے ہیں۔ تو نفل نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، سنت نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھ لیجئے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات پڑھ لیجئے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر پھر آپ کھڑے ہو جائیں، ربنا لک الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے۔ دوسرا سجدے میں آپ اس کی تسبیحات 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ایک رکعت آپ کی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو دوسری رکعت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، جو آپ نے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی ہے نا، اس کے بعد والی سورت آپ پڑھ لیجئے۔ تو سورت پڑھنے کے بعد پھر وہی رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیحات، اس کے بعد جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے، ربنا لک الحمد پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ قعدے میں بیٹھے، قعدے میں آپ تشہد پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، دعا پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیر دیں۔ یہ ہے صلاۃ حاجت پڑھنے کا آسان طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بالکل عام نفل نماز کی طرح یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ نے صلاۃ حاجت پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اللہ کی حمد بیان کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے، یعنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یعنی اس طرح اللہ پر حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اس 2 رکعت نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو یا کسی بندے سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، وہ کام آپ کا نہیں کر رہا، وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا، تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔